میڈم کے ساتھ جو 3 گاڑیاں ہیں گاڑیوں کو پنڈال کے سامنے سے گزار دیں، باقی گاڑیوں کو سکیورٹی والے آپ ان کو راستہ دے دیں۔ آلو 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 دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ جوانوں سے گزارش ہے کہ وہ جھنڈیوں کو بلند رکھیں۔ دیکھو دیکھو کون آیا، آلو 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 دھیمی 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 دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دھیمی 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 وطو 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 دھیمی 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 دھیمی۔ ہم جناب محترمہ مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آواز تیری آواز مریم نواز مریم نواز، میری آواز تیری آواز، میری آواز تیری آواز، آلو 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 دھیمی 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 دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دھیمی 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 وطو وطو دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، میں جوانوں سے گزارش کروں گا دیکھو دیکھو کون آیا، دھیمی 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 دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، تیری آواز میری آواز، تیری آواز
جناب عملی باقی میں فرسٹ ایئر کاؤنٹ کر چکا ہے جناب چلے امام حسین صاحب عملی باقی فرسٹ ایئر تشریف رکھو. اچھا میں سٹیج سے دائیں بائیں ملوکان کے دوان وہاں ایک جشن تو جوز مہمان مادی اور سٹیج کے سامنا میں بعد ماں کھلنے کھٹے روچے کیونکہ کارپٹ یاد لگا تھے اور سٹیج سامنا بٹو جو کمن فاصلہ اور سسما کوشش کی. ہاں ویمن سائے تمام ملوکان سیکورٹی اور مہمان ماں بار بار گزارش ماں بالکل سٹیج سامنا ہے اور آفس سامنا میں کھڑا بان ماگن معصوم بار ہاں گزارش چبان کے ماں قدرتش خالد سامنا نہیں کیونکہ ماں کے ارگ کھڑا بان اور سامنا کھڑی بنائی چبان جیسے معصوم گزارش ہے کہ ماں کھلے مو دانے کے دبن ماں دلے سامنا سے گاڑی تم جتنے کے ماں تشریف ہو سے. پروگرام شروع کی اچھا اب 10 سے کوشش کرتا ہوں کہ شال بھی وہ تو یار آ گئی میں کیسا گر گیا شال مریم گر میں شال مریم ٹھیک ہے مریم اورنگزیب مو عارف مو ٹھیک ہے بتا ہے ٹھیک ہے باقی برجس طاہر میں اچھا ٹھیک ہے برجس طاہر میں نے کہیں پہلے شیخ شہادت دیب ہے نہیں جو ٹوپی پہنانا ہے ان کے نام میں لکھا شیخ شہادت کرے گی کرے گی نام لکھ لوں گا شیخ شہادت کی نام مدید میں ناکامی نہ مدین بات اور مزید پروگرام ترتیب دلا اچھا حفیظ صاحب ہے عباس پہلا ٹوین بھائی اپنا احسان اقبال میں نے پیش کی ہے یاور ایسا نا یاور احسان اقبال ہے یاور
اگر دعوت چھوڑ گئے سر 2 منٹ صحابہ نے چیزیں تجارت جو حافظ Umut ortaya iti ve uyarı sepet harcıyor. Basit. Madam, we must set up Sania. Sania will go. Sania का नाम लिखो सानिया. मैडम सानिया कर दो. कॉपी के लिए. मेरा नाम पीछे करो पागल नहीं. मैडम सानिया काटो मेरा नाम काट के पीछे करो. ठीक है काटो काटो. शायद एक बार नीचे रखो. بس کر رہے ہیں سر نہیں سر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹیج کے سامنے بیٹھے میں نوجوانوں سے اور خاص طور پر میں سیکورٹی کے جوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج سے تھوڑا پیچھے ہو جائیں. انشاءاللہ پروگرام کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے. جو مہمان آئے ان کا نام کتنے لکھا ہے؟ میڈم سر یہ دیکھو مریم نواز اور انزل صاحب احسان اقبال صاحب حافظ الرحمان صاحب اور پھر اس کے بعد سرکت دیجیز طاہر آصف صاحب. ٹھیک ہے بس چلو پروگرام مطلب اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ وفتح قریبا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دونوں کو ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری حیدری. ماشاءاللہ عزت مآب فخر پاکستان دلیروں کی بیٹی شیروں کی بہن محترمہ مریم نواز صاحبہ, محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ, سابقہ چیف منسٹر گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان
احسن اقبال صاحب، محترم جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون، اور جناب محترم سابقہ گورنر برجیش طاہر صاحب، اور جناب محترم پرویز رشید صاحب، اور جناب محترم عاشق حسین صاحب کو سرزمین نگر آمد پر سرزمین نگر کے باسیوں کی طرف سے، بالخصوص پی ایم ایل این کے شیروں کی طرف سے السلام علیکم۔ اب تائب کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ میں جناب سجاد شیلیار صاحب، حلقہ 5 پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار سے میں گزارش کروں گا کہ آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو شال اور روایتی ٹوپی کا تحفہ پیش کریں۔ شکریہ جناب سجاد شیلیار صاحب۔ اس کے بعد میں گزارش کر لوں گا حلقہ 5 پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار عارف حسین سے کہ آپ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو روایتی ٹوفی کا تحفہ پیش کریں۔ میں جناب عارف حسین حلقہ 4 پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کو نواب ان کو تو ہو گیا سر، مریم نواز کا ہو گیا نا، مریم اورنگزیب صاحبہ کو روایتی ٹوپی کا تحفہ پیش کریں۔ جناب میں محترم شیخ شہادت کھلے ہوئے، میں جناب محترم شیخ شہادت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جناب محترم برجیش طاہر صاحب کو روایتی ٹوفی کا تحفہ پیش کریں۔ جناب شیخ شہادت، کلیپنگ تین کلیپنگ۔ جناب حافظ الرحمان صاحب، سابقہ چیف منسٹر گلگت بلتستان کو عباس سمیری صاحب ٹوفی کا تحفہ پیش کریں۔ جناب احسن اقبال صاحب کو یاور عباس ٹوفی کا تحفہ پیش کریں گے۔ جناب محترم پرویز رشید صاحب کو یوسف چوہان پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ٹوپی کا تحفہ پیش کریں گے۔ جناب محترم چودھری عابد رضا صاحب کو منظور حسین روایتی ثقافتی ٹوپی کا تحفہ پیش کریں گے۔ جناب محترم ارمن شاہ صاحب جی بی کر رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا۔ میں محترم شیخ شہادت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت کلام سے محفل کا آغاز کریں۔
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. سامنا من سیس کھڑن وبان الجم سکوٹی اور دیگر سے شکایتی چوبان کے ماں اگر یار خٹ ہوٹو منگتا کہ جم کوریج اور سامنے سکوٹی بس مسئلہ پیش ہو سکتے ہو ماں سامنا سما خٹ اس کوشش تھی. دھیمی 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 دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا, ٹھپے پہ ٹھپا. اس کے بعد میں جناب سجاد شیلیاٹ حلقہ 5 پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ذریعہ خیالات سے آپ کو مستفید فرمائے. جناب سجاد شیلیاٹ صاحب حلقہ 5 پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم نواز صاحبہ, ہمارے دل عزیز برجیش طاہر صاحب, احسن اقبال صاحب, پرویز رشید صاحب, ہمارے بہت ہی پیارے ہمارے مہربان میرا محسن جناب حافظ الرحمان صاحب اور دیگر چودھری عابد رضا صاحب اور دیگر پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے قائدین, نگر کے شیروں, بزرگوں, نوجوانوں, السلام علیکم. سلام کے بعد سرزمین نگر پر میں پوری عوام کی جانب سے, ضلع نگر کی جانب سے, وطن کی بیٹی, وطن کی بہن کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نگر کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ علاقہ نگر یہ ہمارے قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کا دیا ہوا ضلع ہے. میاں صاحب نے اس قوم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا اور حفیظ صاحب نے اس قوم کو مٹی سے آسمان پہ پہنچا دیا. ضلع نگر میں
गुज़श्ता 5 सालों में इस हमारे मेहरबान चीफ मिनिस्टर ने कभी ये नहीं सोचा कि नगर से इस सूबाई असम्बली के अंदर कोई नुमाइंदगी नहीं है, मैं कोई डेवलपमेंट नहीं दूंगा। मैं ज़ाती तौर पर मैं अवाम की जानिब से मैं इसका तहे दिल से मशकूर हूँ कि ज़िला नगर में इस वक्त 7 अरब के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जनाब वाला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आप सब जानते हैं और आपके सामने है, इस जमात ने, मियां साहब ने इस मुल्क में अमन कायम किया। मियां साहब ने इस मुल्क में अमन कायम किया और सी पैक जैसा अजीम मंसूबा जो पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा कर सकती है, सी पैक का एक अजीम मंसूबा पूरे पाकिस्तान में दिया। लिहाजा ये जमात तामीर और तरक्की की जमात है, ये जमात अमन व अमान की जमात है, ये नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने वाली जमात है। और इंशाल्लाह मेरे हल्के की अवाम मेरिट पे वोट करेगी। जब वतन की बेटी, जब वतन की बहन अपने भाइयों के पास आई है और मुतालिबा करती है कि आपको और क्या चाहिए, जो कुछ हम कर सकते थे हमने किए, मजीद इस इलाके में और क्या चाहिए। लिहाजा मैं चाहता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी बेटी, हमारी बहन को ज्यादा से ज्यादा हम सुने। लिहाजा मैं ज्यादा आपके दरमियान हाइल नहीं रहूंगा। कुछ गुजारिशात जो नगर की जानिब से, हल्का 5 की जानिब से कुछ गुजारिशात एक सिपासनामे की शक्ल में हमारे मरकजी कायदीन के सामने रखने के लिए अवाम की तारीफ से मुतालिबा है। मैं चाहूंगा कि वो 2-4 अल्फाज मैं आपके गोश गुजार करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आलू 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 आलू। सिपासनामे का पहला पॉइंट जो इस अवाम की जानिब से हमारे मरकजी कायदीन के लिए दिए गए हैं, जनाब वाला हमारी हुकूमत ने और पहले से तमाम PC4 अपनी जगह मंजूर नहीं हुए हैं। हम गुजारिश करते हैं कि तमाम सेहत और एजुकेशन के जो PC4 हमारे रहते हैं वो हमारे मरकजी कायदीन उसकी मंजूरी के लिए अपना किरदार अदा करें। CM साहब ने नगर को शाहरा नगर की फिजिबिलिटी के लिए बाकायदा से पैसे दिए गए हैं। ये हमारी जमात ही शाहरा नगर को तामीर कर सकती है। मैं कायदीन से गुजारिश करता हूं कि हमारे शाहरा नगर को अपने अवलीन स्कीम के तौर पर हमारे लिए मंजूर फरमाए। धीमी धीमी। हमारा हिस्स पर सबसे पसमानदा इलाका है, उनके लिए सड़क न होने के बराबर है। लिहाजा उसकी भी फिजिबिलिटी हो गई है। उस सड़क की मंजूरी हमारे अवाम के लिए बहुत ही जरूरी है। सास वैली और नगर खास में बिजली का बड़ा बहरान है। यकीनन हमारे कायदीन इसको भी अपने मलहूज़े नजर रखेंगे। सास वैली और नगर खास और होपर में डिग्री कॉलेजेस की कमी है, जिस बायस हमारी तालिबात, हमारी खवातीन इल्म की ज़ेवर से महरूम है। लिहाजा उनके लिए डिग्री कॉलेजेस का क़याम इस इलाके के लिए बहुत ज़रूरी है। यकीनन आप अपनी अवलीन फुर्सत में उन कॉलेजेस का क़याम भी आप फरमाएंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक दफ़ा फिर अपने कायदीन का, बिलखुसूस मरियम नवाज साहिबा का जो नगर की बेटी है, नगर की बहन है, शुक्रिया अदा करता हूँ। वस्सलाम, बड़ी मेहरबानी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया।
حق کی جو بات کرے حق جس کے ساتھ رہے، حق کی جو بات کرے حق جس کے ساتھ رہے، حق پرستوں کی زباں کو مسلم لیگ کہتے ہیں، حق پرستوں کی زباں کو مسلم لیگ کہتے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں سے جو دشمن کو لرزا دے، ایٹمی دھماکوں سے جو دشمن کو لرزا دے، بہادری کی اس صفت کو مسلم لیگ کہتے ہیں، بہادری کی اس صفت کو مسلم لیگ کہتے ہیں۔ محبت، امن، آشتی کو مسلم لیگ کہتے ہیں۔ دلوں کی دھڑکن، حق کی آواز کو مسلم لیگ کہتے ہیں۔ فخر گلگت بلتستان، سفیر امن، بے لوث خدمتگار، جس نے جی بی کو جی بی بنا دیا، جس نے فاصلوں کو مٹھا کے سب کو ایک کر دیا، فخر گلگت بلتستان جناب حافظ الرحمان صاحب، سابقہ چیف منسٹر گلگت بلتستان کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مدعو کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے خیالات سے شعروں کو مستفید فرمائیں۔ دھیمی 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 ووٹ کو ووٹ کو ووٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وان تؤدوا الامانات الى اہلها صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل احترام دختر پاکستان، قائد کی بہادر باپ کی بہادر بیٹی مریم نواز صاحبہ، محترم احسن اقبال صاحب، چودھری برجیز طاہر صاحب اور ہمارے باقی قائدین، اور ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں اسٹیج پہ حلقہ 4 سے ہمارے محترم انجینئر عارف صاحب، اور حلقہ 5 سے جناب سجاد شہرلیاٹ صاحب، مسلم لیگ نون کے شہروں، امام حسین کے متوالوں، گلگت بلتستان کے شہروں، آپ سب کو میرا سلام ہو۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بتایا گیا، میں مختصر عرض کروں گا چونکہ ہمارے آج 4 جلسے ہیں، ہم نے ہنزہ بھی کرنا ہے، گلگت 1 میں بھی ہے، اور آخری جلسہ جو ہے وہ گلگت میں ہے، اس لیے ہم جلدی کر رہے ہیں، جس پہ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ جب 2015 کا الیکشن ہوا تو یہاں پہ پروپیگنڈا کیا گیا مسلم لیگ نون کے خلاف کہ یہ مسلم لیگ نون سنیوں کی جماعت ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں کرے گی، ڈیولپمنٹ نہیں دے گی۔ کہا کہ نہیں کہا؟ آپ نے 2015 میں مسلم لیگ نون کو یا امیدواروں کو کامیابی ملی؟ نہیں ملی۔ کس نے کیا یہ پروپیگنڈا؟ ان لوگوں نے جو آج آئے ہیں گلگت بلتستان میں کہ ہم سندھ کی طرح آپ کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہیں۔ سندھ بننا چاہتے ہو؟ کس نے نگر کو نگر بنایا؟ مسلم لیگ نون نے۔ میرے بھائیوں، آج آپ دیکھ لیں، 5 سال پہلے ہمارے خلاف جو زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا، ان کی جب حکومت تھی 5 سال میں نگر میں لاشیں آئی کہ نہیں آئی؟ لوٹ مار کا بازار گرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا کسی نے آپ کے آنسو پہنچے؟ کسی نے امن کی طرف آگے بڑھایا ہاتھ؟ آپ کی اور ہماری جماعت مسلم لیگ نون کو جب 5 سال اقتدار ملا، کیا نگر کے ساتھ امیدوار ہارنے کے باوجود، مسلک کے ایشوز کھیڑنے کے باوجود، کیا نگر کے ڈیولپمنٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ کیا آپ کا حق آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ کیا آپ کو صوبے میں اتحاد بین المسلمین کا عظیم ماحول ملا کہ نہیں ملا؟ کیا کسی کی جان دہشت گردی کی وجہ سے گئی؟ یہ پورے 5 سال مثالی رہے کہ نہیں رہے؟ تو آپ کے سامنے ہے، قرآن نے کہا وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانت ہے ووٹ آپ کے پاس۔ امام حسین کے پیروکار ہیں ہم اور آپ، واقعہ کربلا کو ہم دہراتے ہیں، ہر سال اس غم کو مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام عالی مقام نے ایک نااہل جابر اور غاصب یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے انکار کیا تھا کہ نہیں؟ آپ بتائیں، امام حسین اور یزید کے درمیان نماز کا جھگڑا تھا، وضو کا جھگڑا تھا،
کہ نہیں آل رسول کا یہی تھا کہ یہ منصب اس کا اہل نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تائید نہیں کرتا. کیا بدلے میں امام حسین کو گورنری آفر نہیں ہوئی، امام حسین کو مرات آفر نہیں ہوئے؟ لیکن اس سب کے باوجود امام حسین نے، آل رسول نے اپنی گردنیں کٹوائی، نااہل کو بیعت نہیں دی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسی لیے کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب آپ بتائیں، نعرہ حیدری، حافظ حفیظ الرحمن، حافظ حفیظ الرحمن. اب آپ بتائیں، ہم نام لیوائے امام حسین کے، ہمیں فخر ہے اس پہ. ہم اگر کام امام حسین کے اصولوں کے مطابق نہ کریں اور ووٹ مذہب کے بیس پہ، ووٹ قومیت کے بیس پہ، ووٹ رشتے کے بیس پہ، ووٹ پیسوں کے بل بوتے پہ اگر یہ ہوگا تو کیا امام حسین کی تعلیمات کے ساتھ اس وقت بیعت ہوتی تھی؟ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ووٹ ہے نا. تو کیا ووٹ اور بیعت پہ کیا فرق ہے؟ ووٹ کی پرچی کے ذریعے بھی آپ اقتدار دیتے ہیں، بیعت کے ذریعے آپ نے اس وقت خلیفہ مسلمین چننا ہوتا تھا. تو اگر ہمارے امام علی مقام نے نااہل کو ووٹ دینے کی بجائے اپنی گردن کٹوائی ہے اور اسلام کو زندہ رکھا ہے، ہماری جماعت نے ہر اس عامر کا مقابلہ کیا ہے جو یزید کی طرح اس ملک میں عوام کی تائید کے بغیر مسلط ہوا ہے، چاہے وہ جنرل مشرف ہو، چاہے موجودہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہو. ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں. الحمدللہ ہم حق پرست ہیں، ہم حق پرست ہیں، ہم حق پرست ہیں. ہم اپنے آپ کو حسینی کہنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ نواز شریف کے گھر کے اندر جتنے نام ہیں امام حسین، حسن اور آل رسول کے نام سے ان بچوں کے نام شروع ہوتے ہیں، مریم سے لے کے آج تک. ہمارا قائد کا گھرانہ امام حسین کا صحیح پیروکار ہے. وہ ہر جابر سے لڑتا ہے، وہ ہر ظالم سے لڑتا ہے، وہ ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہے. ہماری قائد کی بیٹی ہر ظالم سے لڑتی ہے، ہر طاقتور سے لڑتی ہے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو کون ہوئے امام حسین کے پیروکار؟ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لہذا ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام نے یہ تعلیمات ہمیں دی ہیں تو ہم اپنا یہ ووٹ ذات برادری کے بیس پہ نہ دیں. قرآن کے اصول کے مطابق وَأَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اگر تمہارے اس تائید کا کوئی اہل ہے اس کو دو. دیکھو سندھ میں 5 سال میں جو کچرا اٹھانے کے لیے فوج بلایا جاتا ہے، وہاں سے لاشیں ہی آئی ہے نا؟ وہاں سے کوئی اچھی خبر ملی ہے؟ میڈیکل کی 2 سیٹیں 10 سال میں نہیں بڑھائی ہماری. شہباز شریف نے آپ کی میڈیکل کی سیٹیں 30 سے 110 کی کہ نہیں کی؟ تو کون ہے آپ کا خدمتگار؟ اس لیے میری گزارش ہوگی، یہ جو پروجیکٹس ہے، یہ لسٹ ہے، آپ کے ضلع کو ضلع بنانے سے لے کے اپر بڑی نگر کو سب ڈویژن بنانے سے لے کے پلوں کا نیٹ ورک بچھانے سے لے کے آپ کی بڑی نگر کی شاہراہ سے لے کے اور شاہراہ نگر جیسی پروجیکٹ کے پیچھے بھی جو ذہن ہے، جو کام ہے، وہ مسلم لیگ نون کا ہے. ثابت کیا، میں چیف منسٹر تھا، پارٹی نے مجھے اس ذمہ داری پہ بٹھایا. یہ ماحول بنایا جا رہا تھا علاقے میں، یہ سنی ہے، یہ علاقے میں یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. آپ نے دیکھا الحمدللہ ہم نے ان 4 سالوں میں 3 خالص شیعہ ضلع بنا دیے، ضلع نگر، ضلع کھرمن، ضلع شگر. ہوئی کسی کو جرات؟ میں نے دارے تانگیر کو اگر مجھ پہ تعصب ہوتا، ہم نے نگر میں اس لیے کام کیا، ہمیں فخر ہے، اس لیے کہ شہید سیف الرحمان کے ساتھ نگر کے لوگوں کی والہانہ عقیدت تھی کہ نہیں تھی؟ وہ شہید آپ کی وجہ سے ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ اس کی شہادت آپ کی وجہ سے ہوئی تھی. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ شیرلیاٹ کو، انجینئر عارف کو اپنی ترقی کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، خدا کے لیے ان مداریوں سے، ان چوروں سے، یہ جو طرح طرح کے نام کے ساتھ آتے ہیں، یہ جو لوگ چڑیا گھر میں بند پنجرے میں ہونے چاہیے، وہ وزیر بن کے آج آپ کے اور ہمارے درمیان میں موجود ہیں. یہ کریں گے. 50 لاکھ نوکریاں کدھر ہے؟ 50 لاکھ گھر کدھر ہے؟
گلگت بلتستان کے غریب کے منہ سے نوالہ چھینا گیا، 2 لاکھ بوری گندم کی کاٹی گئی، اور کل رات کو گندم واپس بھیجی گئی ہے، اور صادقہ عمران کی تصویر لگا کے گھر گھر یہ گندم پہنچاؤ۔ تحفہ عمران، لعنت ہو تمہاری سیاست، لعنت ہو تم لوگوں کے۔ انشاءاللہ تعالی میری آپ سے گزارش ہے، سمائر کے عوام خاص طور پہ جن سے ہماری خصوصی لگاؤ ہے، الحمدللہ ووٹ پڑے نہ پڑے، سیٹیں جیتے نہ جیتے، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان چوروں کو ننگا کریں گے اور آپ کی خدمت ہمیشہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حافظ حفیظ الرحمان، حافظ حفیظ الرحمان۔ نگر جیسے ریموٹ ایریا نیا ضلع، اس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنی کہ نہیں بنی ہے؟ صفائی اچھی ہو رہی ہے نا؟ 1122 بنی کہ نہیں بنی ہے؟ جدید ہاسپٹلز آپ کو بنا کے دیے کہ نہیں دیے؟ سڑکیں بنا کے دیے کہ نہیں دیے؟ آپ کو بہترین میرٹ پہ ٹیچر بھرتی کر کے دیے کہ نہیں دیے؟ لہذا جب ہر کام ہاں میں ہے تو آپ بتائیں ووٹ پھر کس کا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں، تائید کس کی ہے؟ اسٹیڈیم بنا کہ نہیں بنا؟ تو مجھے بتائیں، ایک حکومت جس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی ہو، بر روڈ سے لے کے برتت روڈ سے لے کے بہت سے منصوبے، ٹائم نہیں ہے، میں آپ سب جانتے ہیں، یہاں مختلف کینڈیڈیٹ آتے ہیں کہ جی ہم نے دیا ہے، ہم نے دیا ہے، اور بھائی ایک تو آپ نے کہاں سے دیا ہے؟ آپ نے دیا ہے تو اپنا بینک کے قرضے ہی واپس کر لو، جس نے لوٹا ہے بینکوں کو وہ واپس کرو۔ یہ الحمدللہ نواز شریف کے بدولت، ہماری قیادت، احسن اقبال جیسے، برجیز طاہر صاحب لوگوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے کہ نگر میں ایک بھی سیٹ نہیں۔ ہمارے پاس مستقبل میں بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمیں سیٹ ملے گی نہیں ملے گی، لیکن ہم نے اپنی خدمت جاری رکھی ہے اور ساری رکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کا حق تھا، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو دے گئے ہیں۔ ہم حکومت میں آئے تو 72 کروڑ کے منصوبے تھے نگر کے ٹوٹل اے ڈی پی میں، آج جب آپ کو سکیم 7 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چھوڑے ہیں آپ کے پاس، یہ ہمارا الحمدللہ۔ تو لہذا خدا کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ہم سب سے وعدہ کیا ہے، یہ ذہن پہ رکھ میں، ہم نگر والے اور گلگت والوں، کچروٹ اور نگر والوں، یہ باتیں غور سے سننی ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، میں غلط کہتا ہوں تو ابھی آ کے یہاں پہ میری جو ہے وہ اصلاح کریں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، تم زمین پہ امن قائم کرو، میں تمہیں 2 انعام دوں گا، ایک رزق کی کشادگی اور ایک موت کا خوف ہمیشہ تمہارے دل سے نکالوں گا۔ شیخ صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے، اگر تم زمین پہ فساد پھیلاؤ گے ووٹ کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، حکومت کے ذریعے، تو اللہ نے 2 عذاب بھی رکھے ہیں، وہ آپ کے رزق کی تنگی اور آپ کے موت کا خوف آپ کے سایہ منڈلائے گا۔ شیخ صاحب صحیح ہے نا؟ آپ بخیر، کیا گلگت بلتستان کے لوگوں نے وہ دن نہیں دیکھے جب 4 بجے دکانیں بند، ادھر سے جانا نہیں، ادھر سنی مارتے ہیں، ادھر سے جانا نہیں، ادھر شیعہ مارتے ہیں؟ یہ تھی کہ نہیں باتیں؟ تو رزق کی تنگی آ گئی تھی نا، موت کا خوف آ گیا تھا نا، تو اللہ نے آپ کو ایک انعام ان 5 سالوں میں دیا ہے، وہ رزق کی کشادگی اور بے خوفی۔ میں آزادانہ نگر آتا ہوں، آپ آزادانہ کشروٹ جاتے ہیں، آپ داریل جاتے ہیں، داریل والے یہاں آتے ہیں۔ یہ خواب تھا نا ہمارا، یہی تھا نا جس کے لیے سیف الرحمان صاحب کی شہادت ہوئی ہے۔ تو آپ سب کا فرض بنتا ہے خدا را مسئلے تمہیں نہ پڑیں، نہ دیکھیں یہ کینڈیڈیٹ کا قد کاٹ کیا ہے، یہ دیکھیں اس نے 5 سال میں محنت کتنی کی ہے، ایک ایک سکیم کے لیے اس نے لڑائی کی ہمارے ساتھ۔ لہٰذا عارف صاحب اور انجینئر شرلیاٹ، جتنی اس حلقے میں ڈیولپمنٹ ہے، یہ ہمارے سمائر کے بھائی شرلیاٹ صاحب، انجینئر عارف صاحب، شیخ مشتاق صاحب، یہ چند دوست ہیں جن کی محنت سے نگر کے اندر یہ انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ تو میں چھوٹے منصوبے بہت ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم منصوبے دے کے ووٹ مانگنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے منصوبے آپ کا حق ہے،
आपको पहले नहीं मिले, आज हम दे रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे। लेकिन हमारी ये गुजारिश है, आपके पास मॉडल है, 3 मॉडल है। एक शहबाज शरीफ साहब का पुराना पंजाब, आपको पुराना पंजाब चाहिए? आपको सिंध का कचरा चाहिए? आपको केपीके की वो खंडरात वाली बड़ी मेट्रो बस वाले निजाम चाहिए? आपको मुस्लिम लीग नून मॉडल चाहिए ना, जो चल रहा था, शहबाज शरीफ मॉडल कहते हैं हम उसको। कायद ने हमें हुक्म दिया था आप दोनों मिलकर काम करें। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, इंशाल्लाह शाहराह नगर हमारी जमात का उसूली फैसला है कि जिसकी जो हमारी फिजिबिलिटी हम करवा रहे हैं, एहसन इकबाल के ताउन से, मरियम साहिबा के ताउन से, इंशाअल्लाह ताला शाहराह नगर हम बना के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जैसे हमने गिलगित सिकरदू रोड 34 अरब का मंसूबा, उस इलाके का, मैं सिंपल बात करता हूं, कहते थे सुनी सीएम, तो वो तो शिया सीएम था भाई, क्यों नहीं बनाया गिलगित सिकरदू रोड? क्यों नहीं बनाया? किसने बनाया गिलगित सिकरदू रोड? मुस्लिम लीग नून ने। हमारी जात को अल्लाह पाक ने तौफीक दी, मेरे कायद नवाज शरीफ ने बनाया। तो आज हम पे ये इल्जाम लगा के कब तक नगर के लोगों को हम जो है वो अपनी झूठी अनाओं का शिकार करते रहेंगे। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी गुजारिश है, हम तरक्की याफ्ता, पुरअमन और जदीद गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। हम वापस कदम पीछे की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं। 10 साल 5 साल जो गुजरे हैं, 10 साल मुझे ऐसा अमन चाहिए सूबे में। 10 साल अमन दें, फिर हिंदुस्तान की साजिशें भी नाकाम होंगी, अंदरूनी साजिशें भी नाकाम होंगी। कभी गिलगित बल्तिस्तान में हम भाइयों का आपस में कोई ताकत नहीं लड़ा सकेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मेरी कोई बात तलख हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। उम्मीद है मेरी गलती को तस्लीम करते हुए मैं अपने आप को पीछे लगाता हूँ। मेरे साथ मिलकर नारा लगाए, कायद मोहतरम नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वोट को। दूसरा है खिदमत को वोट दो। खिदमत की है ना हमने, तो खिदमत को, वोट को, खिदमत को। बहुत शुक्रिया। देखो कौन आया। बलती न गिलगिती न हुंजाई न नेगरी, बलती न गिलगिती न हुंजाई न नेगरी, सभी को एक बनाने आए हैं हफीज, सभी को एक बनाने आए हैं हफीज, दिलों को जोड़ने आए हैं हफीज, मोहब्बतों को बिखेरने आए हैं हफीज। मर्द बेहौसला करता है जमाने का गिला, मर्द बेहौसला करता है जमाने का गिला, मर्दे हुर के लिए निश्तरे तकदीर है नोश, तुंदिए बात मुखालिफ से न घबराए ए नवाज, ये तो चलती है तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। तुंदिए बात मुखालिफ से न घबराए बहन मरियम, तुंदिए बात मुखालिफ से न घबरा ए बहन मरियम, ये तो चलती है तुझे ऊंचे उड़ाने के लिए। इज्जत माब, फक्र पाकिस्तान, दिलेरों की बेटी, शेरों की बहन, हक की आवाज, गरीबों की आवाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा आपकी तालियों की गूंज में तशरीफ ला रही हैं। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब हफीजुर रहमान साहब, जनाब बरजीस ताहिर साहब, परवेज रशीद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा और हमारे दो शेर इंजीनियर आरिफ साहब और सज्जाद शेर लियाट, बड़ा मुश्किल नाम है लेकिन इसमें शेर आता है, और नगर खास के मेरे दिलेरों, शेरों, हैदर के मानने वालों, हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों, हसन अलैहिस्सलाम के मानने वालों, हजरत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के मानने वालों, आपको नगर की बेटी, नगर खास की बेटी, हुंजा की बेटी, गिलगित बल्तिस्तान की बेटी मरियम नवाज का अस्सलाम अलैकुम। आपको मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। मैंने अभी एक नया नारा सीखा है यहाँ से। पहले मैंने सुना, जब से मैं गिलगित बल्तिस्तान आई मुझे दो नारे बड़े पसंद आए, आलो आलो शेर आलो और वत्तो वत्तो शेर वत्तो। लेकिन एक नारा आज मुझे बहुत पसंद आया, मैंने सीख लिया, धीमी धीमी, फिर से धीमी धीमी, धीमी धीमी। मुझे पता चला कि पिछले इलेक्शंस में जब अल्लाह ताला के फजल से और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून को तारीखी मैंडेट मिला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मुझे ये पता लगा कि हुंजा से मुस्लिम लीग नून, नगर खास से मुस्लिम लीग नून नहीं जीती। लेकिन ये जान के मुझे बेहद खुशी हुई कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ से सीट मिली हो या नहीं मिली हो, मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान के बाकी इलाके जहाँ से वो फतह याब हुई थी और नगर खास में कोई तफरीक नहीं की। मुस्लिम लीग नून ने यहाँ 7.5 अरब के प्रोजेक्ट्स दिए माशाल्लाह, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि उसको वोट मिले या ना मिले, मुस्लिम लीग नून ये जानती है कि वो किसी जगह से जीते या ना जीते, अवाम की खिदमत उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका फर्ज भी है। तो क्या मेरे नगर खास के बहन भाई और बुजुर्ग ये मुझे गवाही देते हैं कि पिछले 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान और नगर खास में जितने काम नहीं हुए वो नवाज शरीफ और हफीजुर रहमान के पिछले 5 साल में हुए हैं? और अगर हुए हैं तो अब 15 नवंबर को तारीखी दिन आ रहा है मेरे भाइयों और बहनों, आप हुसैन और हसन के मानने वाले हो। इन्होंने कहा कि हुसैन और हसन मेरे भाइयों का नाम है, मेरे 2 भाई हैं हुसैन और हसन, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम भी अहले बैत से बहुत मोहब्बत और अकीदत रखने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और रुकैया, मेरे भाइयों की बेटियों का नाम है माशाल्लाह। और नगर खास के बहादुर अवाम क्योंकि हैदर को मानने वाले हैं, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया, यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, सर कटवा दिया मगर सर नहीं झुकाया। नवाज शरीफ और आपकी बेटी और आपकी बहन मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून आज उसी तरह उन्हीं तालीमात के ऊपर, उन्हीं मिसालों के ऊपर चलते हुए, हम बहुत आजिज लोग हैं, उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो एक मिसाल है हमारे सामने कि जालिम के आगे सर नहीं झुकाना। आप लोग सब जानते हो, टीवी देखते हो, सब सुनते हो
کہ نواز شریف پہ شاید ہی کوئی ظلم ہو جو انہوں نے نواز شریف کو کے اوپر نہ کیا ہو. عمران خان جیسا چھوٹا اور ظالم شخص جس کے دماغ میں صرف حسد اور انتقام کا بھوت سوار ہے, اس نے جس طرح نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور آپ کی جماعت کو انتقام کا نشانہ بنایا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی ڈرپوک ہوتا, وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہٹ جاتا, وہ کہتا کہ نہ یہ ظلم میں برداشت نہیں کر سکتا, تو یزید کی طرح اس کے آگے جھکنے والوں کی طرح کہہ دیتا کہ میں جھک جاؤں گا. لیکن نواز شریف نے ہر ظلم بہادروں کی طرح اپنے سینے پہ سہا. اس نے اپنی بیٹی کو جیل جاتا ہوا بھی دیکھا. میرے والد کے سامنے میں ان کو جیل میں ان سے ملاقات کے لیے گئی, کیونکہ آپ بہادر لوگ ہو, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہو. میں یہ جانتی ہوں کہ آپ لوگ میری اس بات کو سمجھو کہ جو شخص بہنوں بیٹیوں کی عزت نہ کرنا جانتا ہو وہ آپ کے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عزت نہ کروا سکتا وہ اپنے عوام کی عزت بھی نہیں کروا سکتا. جو شخص اپنی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, آج آپ دیکھیں ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, کرسی پہ صرف یہ بیٹھا ہے, اور جو کرسی پر بیٹھنے کی خاطر کرسی پر بیٹھا ہو, کیا وہ حیدر کے ماننے والوں کے ووٹ کا حقدار ہے؟ اور پھر مثالیں دیتا ہے حضرت عمر علیہ السلام کے وقت کی, تو اس کو یہ کمال ڈٹائی سے کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس انسان کو چلو جعلی صحیح, زبردستی لا کے ہمارے سروں پر مسلط کیا ہوا انسان ہی صحیح, لیکن وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھا ہے نا. تو کتنی ڈھٹائی سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہنگائی تو نہیں ہے, مہنگائی تو صرف پروپیگنڈا ہے. تو آؤ ذرا نگر خاص کے بازار میں آؤ, عوام سے آٹا چینی اور کا ریٹ پوچھو, نگر کے گھروں میں جاؤ اور خواتین سے پوچھو کہ وہ اپنے چولہے اور اپنے گھر کس طرح چلا رہی ہیں. نگر کے عوام, ہنزا کے عوام محنت کر کے کمانے والے لوگ ہیں, سر اٹھا کے جینے والے لوگ ہیں. وہ عمران خان کی طرح ان کے ہاتھ امیر لوگوں کی جیبوں میں نہیں ہوتے, ان کا کچن کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا, ان کے خرچے کوئی امیر آدمی نہیں چلاتا. جس انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کا کچن کون چلا رہا ہے, اس کا گھر کون چلا رہا ہے, اس کا خرچہ کون چلا رہا ہے, اسے آپ میرے نگر کے بھائیوں آپ کی تکلیف کا کیا احساس ہوگا؟ تو کیا ایسا پتھر دل رکھنے والا انسان کہ دنیا بھوک سے بلک رہی ہے, پاکستان کے کونے کونے سے غریب عوام جھولیاں اٹھا کر عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, اپنے بچوں کی فیسیں دیں, ان کی کتابوں اور کپڑوں کا یونیفارمز کا خرچہ اٹھائیں, گھر کا چولہا جلائیں, یا پھر اپنے گھر میں بیمار لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ اٹھائیں. تو ایسے شخص کو جس کے خرچے کوئی اور اٹھاتا ہو, اس کو غریب کی تکلیف کا کیا احساس؟ اور جس انسان نے پاکستان کے کسی کونے میں کسی صوبے میں ایک اینٹ نہ لگائی ہو, جس کے آس پاس سارے آٹا چینی چور بیٹھے ہو, عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے بیٹھے ہوں, اور جس کی حکومت اب جانے والی ہو, تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ سنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیا کرتے ہیں, لیکن جتنا میرا آپ سے بات چیت ہوئی ہے اور جتنا میں آپ کو سمجھی ہوں, آپ لوگ کسی بھی جگہ سے زیادہ شعور اور عقل رکھنے والے لوگ ہو ماشاءاللہ. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جب جو شخص
عوام کی تباہی کا ذمہ دار ہو، جو شخص عوام کی نوکریاں چھیننے کا ذمہ دار ہو، جو شخص کاروبار تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو، جو شخص پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کا ذمہ دار ہو، جو شخص عوام کے گھروں میں بھوک اور افلاس لانے کا ذمہ دار ہو، جو شخص آپ کا روزگار چھیننے کا ذمہ دار ہو، جو شخص جب مہنگائی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑانے کا ذمہ دار ہو، جو شخص آپ کے مجبوریوں کی توہین کرے، کیا وہ شخص عمران خان آپ کے ووٹ کا ذمہ دار ہے؟ اور جو شخص اس کے وزراء یہاں گھومتے پھر رہے ہیں، ابھی کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، کراچی میں میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے صبح 6:30 بجے جہاں میں سوئی ہوئی تھی، میرے بستر کے پاس سارے داخل ہو گئے، اور آج بھی سرے بازار گلگت بلتستان کی پاک دھرتی کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے، جس طرح سے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی تضحیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا گلگت بلتستان کے عوام ایسی گندگی کو اپنی سرزمین پر جگہ دیں گے؟ نہ گلگت بلتستان کی دھرتی پر ان کی جگہ ہے، نہ پاکستان کی پاک سرزمین پر ان کی جگہ ہے۔ اور اب یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے، یہ قوم کی مجرم ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس جانے والی ہے۔ اگر ایک طرف آپ کی مجبوریوں کا مذاق اڑانے والا ہے اور ایک طرف آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والا نواز شریف ہے، آپ کے جذبات کا خیال کرنے والا نواز شریف ہے، آپ کے آنسو پونچھنے والا نواز شریف ہے۔ میں جب گلگت سے نکلی تو حفیظ الرحمان صاحب جو کہ اللہ تعالیٰ کا اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا تحفہ ہے، گلگت بلتستان کا بیٹا ہے، میرا نہیں خیال کہ گلگت بلتستان کے جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں اور جتنی بھی حکومتیں آئیں گی سوائے مسلم لیگ نون کے، اس طرح کا تحفہ گلگت بلتستان کو مل سکتا ہے۔ جس طرح نواز شریف نے آپ سے اپنی محبت اور رشتہ نبھایا ہے، اسی طرح ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہمارے بہت ہی اہل اور آپ کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہمارے وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان، پچھلے 5 سال انہوں نے جس طرح سے آپ کی خدمت کی، جس دل سے آپ کی خدمت کی، چاہے ان کو کہیں سے ووٹ ملا یا نہیں ملا، جس طرح سے آپ کا حق انہوں نے آپ کو دلوایا، میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بہتر انسان گلگت بلتستان کی سرزمین کو مل سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ نگر کو ڈسٹرکٹ، اچھا میں نہیں بتاتی، آپ بتاؤ کہ نگر کو ڈسٹرکٹ کس نے بنایا؟ بڑے نگر کو سب ڈویژن کس نے بنایا؟ یہاں پر ریسکیو 1122 کون لے کے آیا؟ یہاں پر آپ کا کوڑا اٹھانے والی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو کون لے کر آیا؟ یہاں پر 7.5 ارب کا پیکج کس نے دیا؟ مجھے راستے میں ابھی گاڑیاں نظر آئیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جو آپ کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے کر جا رہی تھی، بہت خوشی ہوئی مجھے دل میں، اور میں نے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مسلم لیگ نون نہ صرف حق کی جو بات کہنے والی جماعت ہے، حیدر کی ماننے والی ہے، یزید کے آگے وقت کے یزیدوں کے آگے سر نہ جھکانے والی ہے، بلکہ عوام کی دل و جان سے خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ اور مجھے پتا چلا کہ 13 پل یہاں پر بنے ہیں، اور وہ والے پل بنے جب پل نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگوں کو آمد و رفت میں اور دن اور بڑے گھنٹے لگ جایا کرتے تھے، اب سفر آسان ہوئے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے۔
تو نگر کی خوبصورت وادی کے خوبصورت بھائیوں بزرگوں، اپنی تقدیر کبھی کسی غلط انسان کے ہاتھ میں نہ دینا۔ 15 نومبر کو الیکشن کا فیصلہ نہیں ہونے جا رہا، گلگت بلتستان کی تقدیر کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو جب فیصلہ کرو گے اور شیر پر مہر لگاؤ گے، انشاءاللہ لگاؤ گے نا؟ جب آپ شیر پر مہر لگاؤ گے تو یاد رکھنا کہ آپ شیر پر مہر نہیں لگا رہے، آپ اپنی ترقی، اپنی کامیابی، اپنی فلاح و بہبود اور اپنی خود مختاری پر مہر لگاؤ گے انشاءاللہ۔ تو جو میرے بھائی اور بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، وہ ہنزا کے کونے کونے میں، یہ میاں محمد نواز شریف کا نگر کے کونے کونے میں میسج پہنچائیں، ان کا بیانیہ پہنچائیں اور کہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدلے اور پچھلے 5 سال میں جس طرح تاریخی کام ہوئے ہیں وہ سلسلہ چلتا رہے، تو مسلم لیگ نون اور شیر پر مہر لگاؤ، نواز شریف پر مہر لگاؤ۔ اور آخر میں میرے ساتھ مل کے 3-4 نعرے لگا دو۔ آخر میں نعرہ حیدری، گلگت بلتستان نگر خاص، پاکستان مسلم لیگ نون، نواز شریف زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد، نگر خاص زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور آخر میں ایک دفعہ دیمی دیمی، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔